بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. حاضرین کرام، پیس ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نشست کا موضوع ہے دینی و دعوتی جماعت. دین کا کام کرنے والے اور دعوت کا کام کرنے والے انفراداً بھی دعوت دیتے ہیں اور اجتماعاً بھی دعوت دیتے ہیں. انفراداً یعنی اکیلے چار اللہ کے بندے مل گئے، ان کو اپنی بات سنا دی. کسی مسجد میں چلے گئے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ان کو دین کی بات سنا دی. کسی کے گھر پر پہنچ گئے یا کسی ہوٹل میں پہنچ گئے یا جہاں لوگوں کا مجمع ہے، جب محسوس کیا کہ یہ لوگ کوئی بات سننے کے موڈ میں ہیں تو ان کو دین کی بات سنا دی. یہ ہے انفرادی دعوت. اور ایک اجتماعی دعوت ہوتی ہے، یعنی ایک جماعت کو دعوت دینے کے لیے نکلتی ہے. انفرادی طور پر ایک فرد دعوت دے تو اس کا دائرہ محدود ہوگا اور اس کے کام کا پھیلاؤ کم ہوگا. لیکن جب جماعت اٹھے گی اور ایک وقت میں 10 آدمی مختلف علاقوں میں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو یہ کام وسیع ہوگا، یہ بڑا ہوگا. جو لوگ جماعت بنا کر دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ہے، بہت اچھا کام ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. لوگ اپنے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں. وہ سب سے اچھا آدمی ہے جو نہ اپنے کام کی طرف بلاتا ہے، نہ اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، نہ دنیا کی طرف بلاتا ہے. وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، مومن ہے. تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، افضل ترین کام ہے. اگر اللہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو قیمتی سے قیمتی مال سے اس کے حق میں بہتر ہے. حدیث ہے کہ سن لو اچھی طرح، ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے اگر راستے پہ لگ گیا تو جیسے تم کو بہت بڑی کار دے دی گئی، جیسے تم کو بہت بڑی قیمتی چیز دے دی گئی. تو یہ دعوت کا کام اور دین کی طرف بلانے کا کام بہت قیمتی اور بڑا اس کا مرتبہ ہے. لیکن دینی جماعت کے لیے کچھ ضروری ارکان ہیں، دینی جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب تک وہ ارکان اور وہ شرائط اور وہ ضروری طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا دینی جماعت نہیں بنے گی. پہلی چیز تعارف کے معنی جتنے کام کرنے والے ہیں کم از کم ایک علاقے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے واقف ہوں، ایک دوسرے سے اجنبی نہ ہوں، ایک دوسرے سے بے تعلق نہ ہوں، ایک دوسرے سے واقف ہوں. اور واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں اخوت، بھائی چارہ، محبت کا تعلق ہو. ایک اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے خون کا، خونی رشتہ، نسلی رشتہ، نسبی رشتہ، نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے فلاں شخص ہمارا بھائی ہے. یہ ہے بھائی اخوت اور بھائی بندی خون کی، رشتے کی، نسب کی. اور ایک بھائی بندی ہوتی ہے اور بھائی چارہ ہوتا ہے عقیدے کا، کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان، ہم بھی مومن ہیں وہ بھی مومن ہے. حالانکہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی نسلی تعلق نہیں ہے، ہماری برادری کا بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ہم مذہب ہے، ہمارا ہم عقیدہ ہے، ہماری اس کی رائے ایک ہے. ایک چیز سن لیجئے، نسل و نسب کی رعایت کرنے والے اور خونی رشتے کا لحاظ کرنے والے بہت اچھی بات ہے. خونی رشتے کا بھی لحاظ کرو، نسل و نسب کا بھی لحاظ کرو، اللہ نے بھی حکم دیا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ کا عقیدے کا بھائی ہے، اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ کے مذہب کا بھائی ہے. ہمارا خونی رشتے کا بھائی ہے لیکن ہمارا ہم مذہب نہیں ہے. جو خیالات ہمارے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں، ہم پچھم کی طرف جا رہے ہیں، وہ پورب کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارا وہ ہمدرد نہیں ہے.
رب اخ لک لم تلدہ امک، بہت سے تمہارے بھائی ایسے ہیں جن کو تمہاری ماں نے نہیں جنا، یعنی وہ ایسا بھائی ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا، وہ دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن تمہاری آواز میں آواز ملاتا ہے، جو رائے تمہاری وہ اس کی رائے ہے، جو مذہب تمہارا ہے وہ اس کا مذہب ہے۔ اخوت، دینی جماعت قائم ہوتی ہے تعارف سے۔ آج دینی جماعتیں ہیں اور دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، مگر دونوں اس طرح رہتے ہیں، اگر 12 افراد ہیں جماعت میں یا 20 افراد ہیں یا 50 افراد ہیں تو اس طرح رہتے ہیں جیسے جزیرے میں لوگ رہتے ہیں۔ جزیرے میں رہنے والے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہی کر رہے ہیں سب ایک جماعت کا کام، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو اس طرح جماعت کیسے بنے گی؟ تم دور کھڑے دیکھا ہی کیے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا، ساحل کو تو تم منزل سمجھے، تم لذت دریا کیا جانو۔ جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے تعارف نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے ہمدردی نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے کو پہچانے نہیں، اس وقت تک جماعت کہنے کو تو جماعت ہوگی لیکن اس میں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ تعارف بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اور دوسری چیز ضروری ہے تفاہم۔ تفاہم کے معنی ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو جماعت کے افراد کے جو اچھے افعال ہیں ان کی تعریف کریں کہ بھائی تم نے یہ عمل دین کی دعوت کے لیے یہ کوشش کی، یہ محنت کی، یہ قربانی دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو گئی ہے جماعت کے فرد سے تو مہینہ بھر اس کو چھپائیں، یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی کی غلطی دیکھی بس ویسے ہی پیٹ میں کھولنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے دوست کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے تو ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ 10-5 آدمیوں سے کہہ نہیں لیتے، تو اس طرح تو جماعت نہیں چلتی ہے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو چھپانا چاہیے اور مہینوں چھپانا چاہیے، کم از کم 1 مہینے تک خاموش رہو اور کوشش کرو اس کو سمجھانے کی، اس کو یہ باور کراؤ، یقین کراؤ کہ میرے علاوہ تمہاری اس غلطی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس نے ہماری عزت کا خیال رکھا، من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعظ اخاہ جہرا فقد شانہ، اگر آپ اپنے بھائی کی اور اپنے دوست کی کوئی غلطی جان گئے اور تنہائی میں لے جا کر آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ قبول کر لے گا، لیکن اگر مجمع کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کیا تو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کتنی اہم ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2 قدم چلتا ہے تو مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تو اسلام میں خاندانی اخوت، خاندانی بھائی چارہ، خونی رشتہ، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت مذہبی بھائی کی اور عقیدے میں شریک انسان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کام کیا تھا؟ بھائی چارہ قائم کیا تھا مدینہ میں آتے ہی۔ اس بھائی چارے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو نسبی اور خونی بھائی تھا اس کو بھول گئے لوگ، اور جو عقیدے کا اور مذہب کا بھائی تھا اس کو انہوں نے پہلے مقام پر جگہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بدر کی لڑائی پیش آئی اور بدر کی لڑائی کے اندر حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، اہل ایمان کی طرف سے تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کفار کی طرف سے تھے، تو حضرت ابو بکر نے للکارا اپنے بیٹے کو، کہا کہ اے خبیث، جو میں نے تجھ پہ مال خرچ کیا اور جو میں تجھ کو مال چھوڑ کے تیرے لیے آیا ہوں وہ مال کہاں ہے؟ بڑھے حضرت اس کو تلوار لے کر اس کو مارنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا متنی بنفسک یا ابا بکر فإنک عندی بمنزلۃ السمع والبصر، ارے ابو بکر اس میدان کے اندر اپنے بیٹے کی طرف نہ جھپٹو، اگر خدا نخواستہ بیٹے نے حملہ کر دیا اور خدا نخواستہ آپ کے زخم کاری لگا تو آپ سے ہم محروم ہو جائیں گے، چھوڑیے بیٹے کو، چھوڑیے، اس پہ حملہ نہ کیجیے، جانے دیجیے۔ تو یہ تھا، بھول گئے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح گھس گئے لشکر کفار کے اندر
घमसान का रंग पड़ा हुआ था, क्या जाने किसने छेड़ दिया है दिलेर को, सब दस्त गूंजता है, वो गुस्सा है शेर को। जब हजरत अबू उबैदा मैदान में बढ़ते थे तो जैसे काई छटती है इस तरह मजमा छट जाता था। बीच में बाप आ गए हजरत अबू उबैदा के, तो हजरत अबू उबैदा दाईं तरफ मुड़ गए कि बाप के खून से अपनी तलवार को रंगीन न करें। तो जिधर मुड़ गए उधर आके खड़े हो गए, तो बाईं तरफ मुड़ गए तो बाईं तरफ आके खड़े हो गए, पीछे हट गए पीछे आके खड़े हो गए। जब चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तौल कर जो उन पे तलवार मारी तो उनके दो टुकड़े हो गए। बेटे ने नहीं ख्याल किया कि ये मेरा बाप है, काफिर समझकर। हाजिरीन, वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्फे के बाद हाजिर हैं। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने ये नहीं ख्याल किया खूनी रिश्ते से ज्यादा मुकद्दम था इस्लामी रिश्ता। अल्लाह ताला को अबू उबैदा की ये अदा इतनी पसंद आई तो अल्लाह ने अर्श आज़म से अबू उबैदा की तारीफ में ये आयत उतारी, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन-नहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो आखिरत पर ईमान लाते हैं, जिनका अल्लाह और आखिरत पर यकीन है, जो अल्लाह के भेजे हुए मजहब को मानते हैं, वो मजहब में ऐसा फना हो जाते हैं, वो मजहब को ऐसा नस्बुल-ऐन बना लेते हैं और मजहब से ऐसा मजबूत रिश्ता कायम करते हैं कि सब रिश्ते भूल जाते हैं। बाप आए तो उसका ख्याल नहीं करते, बेटा आए तो उसका ख्याल नहीं करते, भाई आए और मजहब के रिश्ते में हायल हो तो उसका ख्याल नहीं करते। जब ये हाल है उनका तो फिर ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है और ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। और हकीकत में तो अल्लाह की कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अल्लाह की अगर पार्टी है तो यही अल्लाह की पार्टी है और अल्लाह की पार्टी ही कामयाब होगी, शैतान की पार्टी कामयाब नहीं होगी। ऐ कुरान करीम के पढ़ने वाले और ऐ कुरान के सुनने वाले और ऐ कुरान के देखने वाले, सुनो, ऐसी कौम जो अल्लाह पर ईमान रखे और आखिरत पर ईमान रखे, उनको तुम ऐसा नहीं पाओगे कि अल्लाह के दुश्मनों से वो मोहब्बत रखें। जो अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं उनसे वो करीब नहीं होते, उनसे मोहब्बत नहीं करते। वलौ कानू आबाहुम, चाहे वो दुश्मनी रखने वाला अल्लाह से बाप हो और अबनाहुम या बेटा हो या खानदान का कोई भी फर्द हो, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ऐसे लोग जो इतने वफादार हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के दिल में ईमान लिखता है, उन्हीं के दिल की तख्ती पर ईमान की तहरीर लिखी जाती है और रूहुल कुदुस के जरिए अल्लाह उनकी मदद करता है और उनको अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनके अमल उनकी कुर्बानी से राजी और वो अल्लाह जो उनको सवाब देगा, जन्नत देगा, उससे राजी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की पार्टी। अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, सुन लो, अल्लाह की पार्टी और अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। तो इस्लाम में जो अकीदे का भाई है उसकी अहमियत ज़्यादा है। हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे पहले मदीने में आए थे, मदीने के लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए हज़रत ने अपनी हिजरत से पहले हज़रत मुसाब इब्न उमैर को भेज दिया था मदीने के अंदर कि काम करो। यही मुसाब इब्न उमैर हैं जो 72 अंसार को, 72 सहाबा को मक्के में ले गए थे हज के मौके पर हज़रत की हिजरत से पहले और हज़रत से बैत कराई थी और हज़रत से मुलाकात कराई थी। ये मुसाब इब्न उमैर जब वहाँ बद्र की लड़ाई के अंदर हुजूर की तरफ से खड़े हुए मैदान जंग में, दूसरी तरफ उनका भाई भी जंग में आया था और उसका भी एक मकाम था लश्कर कुफ़ार में। नज़र इब्न हारिस के हाथ में झंडा था कुफ़ार की फ़ौज का, लेकिन जब नज़र इब्न हारिस मारा गया तो मुसाब इब्न उमैर के भाई अबू उज़ैर इब्न उमैर, इनके हाथ में झंडा आया, यानी वो भी सरदारों में से थे। बहरहाल बद्र के अंदर कुफ़ार को शिकस्त फाश हुई और अहले ईमान को अल्लाह ताला ने ज़फ़र मुबीन और फ़तह मुबीन अता किया। तो इनके भाई उज़ैर इब्न उमैर गिरफ्तार कर लिए गए
اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ تو جب ہاتھ ان کے کسے جا رہے تھے اور پیروں میں بیڑی ڈالی جا رہی تھی تو حضرت مصعب بن عمیر گزرے ان کے پاس سے، تو حضرت مصعب نے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہا زور سے اس کے ہاتھ کسنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، چھوٹنے نہ پائے یہ قیدی، اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو بہت اس کے معاوضے کے اندر تم کو فدیہ ملے گا۔ اپنے سگے بھائی کے بارے میں انصاری سے کہہ رہے ہیں، مدینے کے مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح اس کے ہاتھ کسو، اچھی طرح اس کے بیڑی ڈالو، چھوٹنے نہ پائے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، یہ ماں بیٹے بہت پیسہ رکھتے ہیں، اور تم جب فدیہ مانگو گے تو تم کو کافی فدیہ ملے گا۔ عزیر ابن عمیر تو شکست کھائے ہوئے ہیں اور حضرت مصعب ابن عمیر فتح یاب ہیں، تو کہتا کیا ہے، ایسی بے بسی، ایسی لاچارگی کے اندر مصعب تم سے یہ توقع نہیں، یہ بھائی کے لیے تمہارے جذبات ہیں، میں پردیس میں ہوں اور تم یہاں پر طاقت میں ہو، اپنے کمزور بھائی کے لیے تمہاری یہی وہ ہے۔ تو فرمایا خاموش، تو میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ کس رہا ہے۔ یہ ہے عقیدے کی اخوت، عقیدے کا بھائی چارہ۔ تو حاضرین، اخوت دینی جماعت قائم ہوتی ہے تعارف سے۔ آج دینی جماعتیں ہیں اور دونوں دین کا کام کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، مگر دونوں اس طرح رہتے ہیں، اگر 12 افراد ہیں جماعت میں یا 20 افراد ہیں یا 50 افراد ہیں تو اس طرح رہتے ہیں جیسے جزیرے میں لوگ رہتے ہیں۔ جزیرے میں رہنے والے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہی کر رہے ہیں سب ایک جماعت کا کام، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی کسی کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو اس طرح جماعت کیسے بنے گی؟ تم دور کھڑے دیکھا ہی کیے اور ڈوبنے والا ڈوب گیا، ساحل کو تو تم منزل سمجھے، تم لذت دریا کیا جانو۔ جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے تعارف نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے سے ہمدردی نہ رکھیں، جب تک جماعت کے افراد ایک دوسرے کو پہچانے نہیں، اس وقت تک جماعت کہنے کو تو جماعت ہوگی لیکن اس میں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ تعارف بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اور دوسری چیز ضروری ہے تفاہم۔ تفاہم کے معنی ہیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو جماعت کے افراد کے جو اچھے افعال ہیں ان کی تعریف کریں کہ بھائی تم نے یہ عمل دین کی دعوت کے لیے یہ کوشش کی، یہ محنت کی، یہ قربانی دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو گئی ہے جماعت کے فرد سے تو مہینہ بھر اس کو چھپائیں، یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی کی غلطی دیکھی بس ویسے ہی پیٹ پہ کھولنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی یا اپنے دوست کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے تو ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ 10-5 آدمیوں سے کہہ نہیں لیتے، تو اس طرح تو جماعت نہیں چلتی ہے۔ اپنے بھائی کی غلطی کو چھپانا چاہیے اور مہینوں چھپانا چاہیے، کم از کم 1 مہینے تک خاموش رہو اور کوشش کرو اس کو سمجھانے کی، اس کو یہ باور کراؤ، یقین کراؤ کہ میرے علاوہ تمہاری اس غلطی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس نے ہماری عزت کا خیال رکھا، من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعظ اخاہ جہرا فقد شانہ۔ اگر آپ اپنے بھائی کی اور اپنے دوست کی کوئی غلطی جان گئے اور تنہائی میں لے جا کر آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ قبول کر لے گا، لیکن اگر مجمع کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کیا تو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انفرادی طور پر ایک فرد دعوت دے تو اس کا دائرہ محدود ہوگا اور اس کے کام کا پھیلاؤ کم ہوگا، لیکن جب جماعت اٹھے گی اور ایک وقت میں 10-10 آدمی مختلف علاقوں میں اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے تو یہ کام وسیع ہوگا، یہ بڑا ہوگا۔ جو لوگ جماعت بنا کر دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ہے، بہت اچھا کام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ لوگ اپنے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں، وہ سب سے اچھا آدمی ہے جو نہ اپنے کام کی طرف بلاتا ہے، نہ اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے، نہ دنیا کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، مومن ہے۔ تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، افضل ترین کام ہے۔ اگر اللہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے
تو قیمتی سے قیمتی مال سے اس کے حق میں بہتر ہے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کو تواسی کے معنی حق پر قائم رہنے کی تلقین، کہ آپ حق پر ہیں اور آپ گھبرائیے نہیں، اور آپ اس مصیبت کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ تو یہ تفاہم، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تفاہم کے ساتھ ساتھ تکافل کے معنی ہے ایک دوسرے کی کفالت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی اعانت۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب اپنے بھائی کی مدد میں کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کتنی اہم ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2 قدم چلتا ہے تو مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ 2 قدم چلے تو مسجد نبوی میں اعتکاف، مسجد حرام کے بعد سب سے اہم مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں 1-2 دن کا نہیں، مہینے بھر کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جب اس طرح آپ اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر ہمدردی رکھیں گے تو جماعت مضبوط ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا